لفظك زاك عامر قلبك بالحب. ایک شخص بینک میں پیسے رکھ کے سود کرا کر فکس کرا کر سود لیتا تھا. ایک مجلس میں ہم جمع ہو گئے تو مجھے لوگوں نے کہا کہ استاد جی یہ سود لیتے اسے سمجھائیں. وہ بھی بول پڑا. مجھے کہنے لگا مولوی صاحب بعض اوقات سود لینا حلال ہو جاتا ہے. میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا یار کوئی نواں مسئلہ آ گیا. میں نے کہا ذرا وہ ایک دو صورتیں ہمیں بھی بتا دے جس سے سود بعض اوقات لینا حلال ہو جاتا ہے. یہ تو بڑی اچھی گل ہے. آپ کو نہیں پتہ؟ میں نے کہا جی مجھے یہ مسئلہ نہیں پتہ. حضرت میں سود تو لیتا ہوں لیکن خود نہیں کھاتا. میں صرف اور صرف غریبوں کو دیتا ہوں جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا, جو غریب لوگ ہیں, جن نے بچیوں کی شادی کرنی ہوتی ہے, جہیز کے پیسے نہیں ہوتے, میں ان کا تعاون کرتا ہوں, ان کو دیتا رہتا ہوں. میں نے اسے کہا لوگوں کو ایک سود کا گناہ ہوتا ہے, تجھے دو سودوں کا گناہ ہوتا ہے. وہ کیسے؟ میں نے کہا ایک حرام لینے کا اور دوسرا حرام کو حلال جگہ خرچ کرنے کا. وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہو, آپ یہ جائز کام کر رہے ہو. کل کوئی طوائفہ اٹھے گی جو جسم فروش ہے, فزیکل ریلیشن رانگ طرز پہ قائم کر کے لوگوں سے پیسے لیتی ہے, غلط جسمانی تعلق پہ, اور وہ کہے گی کہ میری خون پسینے کی کمائی ہے, محنت کر رہی ہوں, اور اس سے کسی غریب کے گھر کا چولہا جل جائے اسی لیے کر رہی ہوں, تو جائز ہوگا. تو یہ کیسی بات ہوئی؟ میں نے کہا وہ کیسی بات ہوئی؟ تو نے کہا میں حرام پیسہ حلال جگہ خرچ کرنے کے لیتا ہوں. ایک زانیہ فاحشہ اور یعنی والی عورت کہہ دے میں زنا اسی لیے کراتی ہوں تاکہ میں یہ پیسے لے کر غریبوں میں بانٹ دوں, تو مان لے گا؟ میں نے کہا بیٹا یاد رکھنا, شراب کو جام شیری کہہ کر کے بیچو گے وہ حلال نہیں ہوگی, یہ یاد رکھنا. کتے کے گوشت کو بکری کے نام پہ حلال نہیں کیا جا سکتا, گدھے کے گوشت کو گائے کے نام پر جائز نہیں قرار دیا جا سکتا. شیطان نے تجھے غلط پٹی پڑھائی ہے. میرے دوستو ہم کہاں پہنچ گئے ہیں معاملات میں؟ اتنے زیرو ہیں ہم معاملات میں. بس اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.